علیکم جناب محترم آصف عنایت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میرے چند سوالات ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ بلہ مل گیا، انتخابی نشان کا الیکشنز میں کیا عمل دخل ہوتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ علیمہ باجی کہتی ہیں کہ عمران خان یا تو شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے۔ اور میرا تیسرا سوال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ہے کہ ان کے ڈیسیژنز، ان کی بہادری جو آپ نے سنی، آپ ان کے بارے میں کیا آپ کا رد عمل ہے؟ اور تیسرا جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کے بارے میں، ہمارے آرمی چیف ہیں، بہت دلیر آدمی ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور حلقہ نمبر 127 کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بلاول بھٹو صاحب کا ہے۔ ناظرین، آج گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے حافظ عثمان سہیل صاحب کے ساتھ، اور یہ آصف عنایت لائیو پہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو انہوں نے پہلا سوال ہی کیا ہے کہ جی بلہ مل گیا۔ تو میرے ایک دوست ہیں، وہ گائکی سے ان کا تعلق ہے، وہ کہنے لگے کہ اگر انڈیا میں ہوتا ہے ایسا، بھارت میں، تو شاید وہاں کی ووٹرز گاتی پھرتی میں کیا کروں رام مجھے بلہ مل گیا۔ میں نے کہا یار بلہ اگر فائنلی مل بھی جائے تو دو حصے ہو چکے ہیں، ایک مٹھی اور دوسرا بلے کا اگلا حصہ۔ مٹھی جس کو پنجابی میں مٹھ کہتے ہیں، مٹھ عمران نیازی کے پاس رہے گی، جبکہ اگلا حصہ لواحقین استعمال کریں گے۔ بھی ان کا نشان تھا پی ٹی آئی کا، عمران خان کا، بلاب بھی ان کا نشان ہے۔ پچھلے ویلاگ میں نے بات کی تھی آرمینیا کے شاعر کی، جس میں انہوں نے ایک حقائق بیان کی تھی کہ ایک غریب آدمی کا صبح گدھا گم ہو جاتا ہے اور قدرت خوش کرنے کے لیے شام کو اس کا گدھا ڈنڈوا دیتی ہے، تو وہ لڈیاں مارتا پھرتا ہے، مٹھائیاں دیتا پھرتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے کہ میرا گدھا مل گیا۔ ایکچولی گدھا اسی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح بلہ ان کا نشان تھا۔ اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف کہ انتخابی نشان کا کیا عمل دخل ہوتا ہے۔ انتخابی نشان نو ڈاؤٹ اس میں ایک تو یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک خاص پارٹی اور پرسنالٹی کے فالوورز کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا نشان ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انتخابی نشان جیت کی علامت ہو یا وہ ایک پاپولیرٹی کی علامت ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے سامنے جو موجودہ پاکستان ہے، 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے انتخابات کروائے تھے، یہ بلدیاتی انتخابات، وہ غیر جماعتی تھے۔ کسی کو پھول ملا، کتاب ملی، لوٹا ملا، کسی کو کچھ ملا، لیکن ایک اصطلاح عام ہوئی، وہ تھی عوام دوست۔ پھر لوگ یہ بھی ترکیب کرتے کہ بے نظیر فتح ہماری ہوگی، کوئی کہتا انشاءاللہ نصرت ہماری ہوگی۔ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، نصرت بھٹو صاحبہ کا نام کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرتے۔ انتخابی نشان ہی سب کچھ ہوتا تو آج بھی پیپلز پارٹی پنجاب میں ناقابل تسخیر ہوتی، اور سائیکل کی بدولت آج بھی کاف لیگ جیتنے والوں میں ہوتی۔ پاپولیرٹی جو ہے نا، وہ اس کی مرہون منت نہیں ہوتی کہ جی کوئی خاص انتخابی نشان ہے۔ البتہ جب کوئی پارٹی جیت جاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے، جیسے بھٹو صاحب کے ساتھ تلوار کا نشان تھا۔ جب ان سے تلوار کا نشان چھین لیا گیا تو پھر تیر کا نشان جیتا اس ملک میں۔ جب وہ اتحاد بنا تو اس کا نشان تھا، جس کے سربراہ میاں نواز شریف تھے، اس کا نشان تھا سائیکل۔ سائیکل چھن گئی تو سائیکل چھیننے کے بعد ان کو شیر کا نشان ملا۔ عمران خان کے پاس شروع میں چراغ کا نشان تھا، مگر کتاب کا مانگا انہوں نے، یہ پچھلے الیکشنز میں جو 2013 میں تھے غالباً، تو وہ جماعت اسلامی کو دے دیا گیا۔ انتخابی نشان دراصل وہ
ریفلیکٹ کرتا ہے پاپولیرٹی کسی پارٹی کی، نہ کہ انتخابی نشان کی ریفلیکشن جو ہے وہ پارٹی میں آتی ہے۔ اب پاپولیرٹی کیا ہے؟ مجھے یاد ہے جسٹس سمدانی صاحب تھے لاہور کے، انہوں نے گریٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قتل کے مقدمہ میں جو ان پر ڈالا گیا تھا، عدالتی قتل ہوا تھا، تو جس کیس میں ان کا عدالتی قتل ہوا تھا اس میں انہوں نے ضمانت لی تھی جسٹس سمدانی صاحب نے۔ تو جب وہ جوڈیشری سے فارغ ہوئے تو وہ صدر بار ہائی کورٹ بار کا انہوں نے الیکشن لڑا۔ آپ یقین کریں کہ وہ ایک سائڈ پہ کھڑے رہے، ایک بندے سے انہوں نے ووٹ نہیں مانگا، اور وہ تاریخی کامیابی کے ساتھ، تاریخی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ وہ بھٹو صاحب کی جو تھی پاپولیرٹی، اس کی ریفلیکشن، ان کے فیصلے کی ریفلیکشن ان کے انتخابات پر اثر انداز ہوئی۔ اب آپ نے سوال کیا کہ محترمہ علیمہ خان کیا کہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا فرق پڑے گا، غازی یا شہید، یا شہید یا غازی؟ ایسا تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی نظریاتی لوگ ہوں جن کا نظریہ صرف اقتدار ہو، نہ تو وہ کبھی غازی ہوئے ہیں نہ ہی کبھی شہید ہوئے ہیں۔ ان کا نظریہ اقتدار ہے اور ان کی ساری تگ و دو ہے کہ کسی طریقے اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے اور وہی دن واپس آئیں جو 2011 کے جلسہ سے شروع ہوئے، 2013 کے الیکشن میں رہے اور 2018 سے آن ورڈ اقتدار جانے تک تھے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ غازی یا شہید، میرے نہیں خیال کہ گریٹ بھٹو کے بعد اب کسی پولیٹیکل لیڈر کو اس ملک میں پھانسی دی جائے گی، کیونکہ ان کو پھانسی دی گئی مگر ان کی میت نہیں اتاری جا سکی۔ وہ آج بھی زندہ ہیں، آج ان کا آئین زندہ ہے، ان کے فیصلے، ان کی اصلاحات، ان کا دیا ہوا شعور، ان کی دی ہوئی ڈیموکریسی جس بھی صورت میں آج ہے، جو ان کی اصلاحات تھیں وہ موجود ہیں، اور آج ان کا نواسہ پنجاب میں ایک بار پھر الیکشن کے لیے میدان میں اتر چکا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ کے بغیر لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی کی نمائندہ ہوتی ہے، اور نمائندوں کو کبھی غازی اور کبھی شہادت نصیب نہیں ہوا کرتی۔ یہ اتنے جو گئے تھے جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب آپ نے ایک بڑا ایسا کویشچن کیا جو میں جواب دے سکوں، لیکن قاضی کیونکہ میرا وکالت سے تعلق ہے، جو بے شک درمیان میں جسٹس خواجہ محمد احمد صمدانی صاحب، جسٹس ملک سعید حسن، جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس سید صفدر شاہ، جسٹس محمد علیم، جسٹس بھگوان داس جیسے نابغہ روزگار اور ضرب المثل صاحبان کی کہکشاں بھی وطن عزیز کو نصیب رہی۔ سقوط پاکستان سے پہلے عدلیہ کی تاریخ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں دو نام ہیں، جسٹس کارنیلیس اور جسٹس رستم خان کیانی۔ اس کے بعد پھر اندھیرا چلا، خوب اندھیرا چلا، اور ایک روشنی نکلی، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ لندن میں کسی اسکول میں ان کا پروگرام تھا تو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، کچھ اخباری جو میڈیا پرسن نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے زبان کے کٹ یوں اشارہ کیا کہ بات نہیں کرنی، پھر کہا کہ جو میں نے کہنا تھا ادھر کہہ دیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ جج صاحب تو ایک کتابی قسم کے جج صاحب ہیں۔ پھر آگے دیکھا کہ وہ جج صاحب، ان کی فیملی سپریم کورٹ میں ہی کٹہرے کے سامنے ہے، جو یہ بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے، بلکہ یہ پروگرام ہی میرا بالغوں کے لیے ہے، نابالغوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ بالغ یہاں سے ہوتا ہے، کسی اور سینس میں نہیں کہہ رہا، عقل سے بالغ۔ کسی شخص کو کہا جائے نا، یہ کسی ڈان کو، کہ آج ڈی اے جی صاحب کے دفتر میں آپ کا بڑا ذکر ہو رہا تھا اور 1 گھنٹہ ملاقات آپ کے لیے ہوئی ہے، تو وہ ڈان اپنے ڈیرے پہ نہیں سوتا۔ اور کسی سیاستدان کو کہا جائے نا کہ آج
فلاں ایجنسی اور ادارہ آپ کے کویف مانگ رہا تھا، تو میرا خیال ہے اگر وہ شوگر کا مریض نہیں تو اس کی شوگر 400 پہ چلی جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کٹہرا دیکھا اپنے برادر ججز کا، جو بے لحاظ تھے، فیصلہ دینے میں انہیں ذرا بھر خیال نہیں رہتا تھا کہ آئین کیا ہے۔ اس کے بعد خالی وہ نہیں تھے، جنرل فیض صاحب تھے، جنرل باجوہ صاحب تھے، اور عمران خان خود تھے۔ یہ ساری ایک کاکٹیل جو ملی ہوئی تھی انتقام کی، اس کا نشانہ وہ عدالت میں بنے۔ تو انہوں نے یہ کٹہرا دیکھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس میں پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری جوڈیشری، جس میں یہ جو نیا نکلا ہے سوشل میڈیا، یہ ٹک ٹاک، یہ ایکس، جن کا کوئی ولدیت نہیں، کوئی نام نہیں، وہ لوگوں کی پگڑی اچھالتے پھرتے ہیں۔ اور ایک دو لوگوں نے تو منت بھی کی کہ یار یہ ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان، موجودہ پاکستان ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا تاریخ ساز، تاریخی جج، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ آپ ان کے فیصلے دیکھیے۔ اب اس پارٹی کو چھوڑیں، یہ تو ایک فیصلہ اگر کسی جج نے حق میں کر دیا تو اس کے لیے جناب بیعت اس کے لیے کرنی شروع ہو جائیں گے۔ اگر خلاف کر دیا تو بغیرتی جو ہے وہ لندن اور امریکہ تک دیکھی جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب جیسا جسٹس، یہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں لکی ہوں کہ قاضی صاحب ہمارے ہوتے ہوئے چیف جسٹس ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ جنرل سید عاصم منیر صاحب کا ذکر کیا، آرمی چیف، تو آپ خود اندازہ لگائیے، کیونکہ یہ جو ہماری ویڈیوز بنتی ہیں، یہ جو ہم وی لاگز بناتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، یہ رائے کہیں بھی جا سکتی ہے۔ سید صاحب کے بارے میں نے کالم بھی لکھا تھا، عاشق قرآن آرمی چیف۔ میں نے حافظ قرآن کی بجائے عاشق قرآن کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں بچے عموماً 15-20 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں، جبکہ حافظ صاحب نے یہ 38 سال اور 40 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کی فضاؤں میں، روضہ رسول کی فضاؤں میں حفظ کیا۔ یہ کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ عاشق قرآن نہ جب تک بندہ ہو، نہیں اس کے دل میں اتر سکتا، دماغ میں نہیں محفوظ ہو سکتا۔ میں نے جنرل عبدالوحید کاکڑ صاحب دیکھے ہیں، جہانگیر کرامت صاحب بھی آئے تھے، اور یہ ایکسکلوسو جنرل سید عاصم منیر صاحب کہ پی ٹی آئی جیسی جماعت جو فضاؤں پہ بھی الزام لگا دے، جو سورج پہ بھی الزام لگا دے کہ آج جناب ہمارے خان صاحب کو گرمی لگ رہی تھی تو سورج نکل آیا، آج ہمارے خان صاحب کو، تو یہ نرا ڈرامہ۔ ابھی یہ دیکھیں کہ وہ اس کا جمیعت العلماء اسلام کا جلوس ہے اور پیچھے لکھا ہوا ہے بلّہ ہمارا بھاری ہے، اس کے آواز لگائی ہوئی ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جھوٹ کے پھیلاؤ پر۔ بہرحال آپ سپہ سالار، بہترین سپہ سالار ہیں، با کردار آدمی ہیں، اور میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے ایک ایسا سپہ سالار جس کے سینے میں قرآن عظیم ہے اور سیاسی ان کے ایجنڈا نہیں ہے۔ تو میری تو رائے یہ ہے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نیچے اس کے کمنٹ کیجئے گا، مگر یہ سوچ کر کہ خلاف ایسی زبان استعمال کرنا جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ نے حلقہ نمبر 127 بلاول بھٹو جدھر الیکشن لڑ رہے ہیں اس کا کیا ہے سوال۔ چونکہ میں خبر کا آدمی نہیں ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں کہ چودھری پرویز لائی اس کو ملا، زرداری صاحب اس کو ملے، فلاں اس کو ملا، ملتے رہیں، سیاستدان ملتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں پارٹیوں میں۔ میں تجزیہ کا آدمی ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں میری لیبارٹری، میری لائبریری، ہماری تاریخ ہے۔ میرے خیال سے بلاول بھٹو نے بہت گروم کیا ہے۔ بلاول بھٹو کی اڑان بہت ایک قابل ستائش ہے کہ انہوں نے
ان نامساعد حالات میں جہاں پر ملک کا سرمایہ دار بھی خلاف ہو اور ادارے بھی جہاں پر بھٹو صاحب کا نام لیں تو لوگ یوں ان کی ابروئیں تنی جاتی ہیں جیسے پتہ نہیں وہ سچی مچی زندہ ہو کر گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے گھروں میں وارد ہوئے ہیں۔ بڑی بات ہے، اور اس خاندان نے جہاد بھی کیا اور وائز بھی کی۔ جہاد کیا ہے؟ سب کچھ لٹا دینا، اور وائز کیا ہے؟ لٹا دینے کے بعد حق کی بات کرنا۔ جہاد بھی کیا بھٹو صاحب نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جہاد بھی کیا، وائز بھی کیا، اور یہ بھی سب کچھ لٹا دینے کے بعد آج آپ کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے کہ حلقہ نمبر 127 کے عوام بلاول بھٹو کو مایوس نہیں کریں گے اور انتہائی میجورٹی کے ساتھ اس حلقہ میں جیتیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ گفتگو سے اختلاف کریں، آپ کا حق ہے، میں نے اپنی رائے دی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔